ثانيا ولعنان الثناء إليه ثانيا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في القرآن المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کرے ختم نبوت کا کوئی انکار کافر ہے، کرے ختم نبوت کا کوئی انکار کافر ہے. بڑی محفل میں کہتا ہوں 100 بار کافر ہے. سنو، ہاں سنو، میں یہی علی الاعلان کہتا ہوں. غلام احمد کو کافر اور بے ایمان کہتا ہوں. میرے نہایت واجب الاحترام حضرات علماء کرام، منصفین عظام اور طلبہ کرام، سنی غیور مسلمانوں، نوجوانوں، مجھے آج اس مقابلے میں عنوان یہ دیا گیا کہ مسئلہ ختم نبوت کے عنوان پر اکابر علماء دیوبند کے کردار کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے. واجب الاحترام، عقیدہ ختم نبوت مسلمان کی ایک بنیادی پہچان ہے. اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے رب الارض والسماوات نے 110 آیات اتاری، اور اس عقیدے پر یقین اور پختگی کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث بیان فرمائی. اور اس بات پر بھی امت کی تمام افراد متفق ہے کہ کملے والے کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبی نہیں ہے، غبی ہے. مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب خاتم الکتب ہے، نبی کا دین خاتم الادیان ہے، نبی کی شریعت خاتم الشرائع ہے، نبی کی نبوت ختم نبوت ہے. چنانچہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد بسعادت کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور محسن انسانیت نے یہ اعلان کر دیا کہ میں قصری نبوت کی آخری اینڈ ہوں، میرے آنے کے بعد قصری نبوت مکمل ہو گیا. لیکن عہد رسالت سے لے کر آج تک 20 بدبخت نے نبوت کے دعوے کیے. کبھی مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، کبھی اسود عنسی نے گنبد حجرہ کی طرف میری نگاہی سے دیکھا، کبھی منصور عزلی نے تاجی نبوت کو نوچنے کی کوشش کی، کبھی احمد قیال نے خود کو وحی جبرائیل کا مستحق سمجھ بیٹھا، کبھی مرزا قادیانی نے قصری نبوت میں نقب زنی کی جسارت کی، کبھی یوسف قذاب نے ہادی و مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. لیکن مسلمانوں سن لو، جب بھی کسی ڈاکو نے تاجی نبوت کی طرف لالچائی نظر سے دیکھا تو اکابر علماء دیوبند کی تلواریں نیاموں سے نکل آئی، اور انہوں نے اس جہنمی کتے کو اس کے انجام تک پہنچاتے ہوئے یہ اعلان کر دیا: جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لارے وہ جنت کا سزاوار نہیں ہے. جو چپ رہے سن کر اسلام کی توہین، بے شرم ہے، بزدل ہے، وہ خوددار نہیں ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. واجب الاحترام، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جنگ شروع کی بہاولپور کی عدالت سے. اس جنگ کو پایا تکمیل تک پہنچایا قائد انقلاب مفتی محمود نے. پاکستان کے اسمبلی میں عدالت میں جنگ لڑی ہے تو سید انور شاہ کشمیری دیوبند کا سرخیر آیا ہے. اگر اسمبلی میں جنگ لڑی ہے تو مفتی محمود دیوبندی آیا ہے. اگر ساؤتھ افریقہ کی عدالت میں جنگ لڑی ہے تو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی گیا ہے، مولانا محمد امین اکھاڑوی گیا ہے، مولانا خالد محمود گیا ہے. میں بڑی جرت اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر مرزا قادیانی نے مناظرے کا میدان سجایا ہے تو مقابلہ کیا ہے فاتح قادیان مولانا حیات نے، یہ دیوبندی تھا. اگر قادیانی نے مناظرے کا میدان سجایا ہے تو مقابلہ کرنے والا مولانا لال حسین اختر تھا، جو دیوبندی
تھا. اگر مرزائیت تحریم میدان میں نکلے ہیں تو مقابلہ کرنے والا سید انور شاہ کشمیری دیوبندی تھا. اگر یورپ میں جنگ لڑی ہے تو وہاں پر جنگ لڑنے والا مولانا یوسف بنوری دیوبندی تھا. اگر برطانیہ میں جنگ لڑی ہے تو وہاں پر جنگ لڑنے والا خواجہ خان محمد دیوبندی تھا. پھر مجھے کہنے دیجئے انگریز کو نبی بنایا گیا جہاد کو ختم کرنے کے لیے, جہاد کے عالم کو بلند کرنے والا افغانستان میں جلال الدین حقانی دیوبندی تھا, مولانا یونس خالد دیوبندی تھا. اگر آج خلافت کو ختم کرنے کے لیے انگریز قادیانی کو لایا گیا تو خلافت کو برپا کرنے والا ملا عمر بھی دیوبندی تھا. اگر آج افغانستان میں اسلامی نظام کو ختم کرنے کے لیے انگریز قادیانی کو کھڑا کیا گیا تو افغانستان میں اسلامی نظام قائم کرنے والا مولانا ہیبت اللہ آج بھی دیوبندی ہے. واجب الاحترام, انگریز قادیانی کو اس ملک میں لایا گیا دینی نظام کو ختم کرنے کے لیے. اس ملک میں وفاق المدارس کے نام پہ دینی تعلیم کو سر بلند کرنے والا مولانا سلیم اللہ خان دیوبندی تھا. اگر مساجد کو ختم کرنے کے لیے انگریز قادیانی کو کھڑا کیا گیا تو لال مسجد پر قربانی دینے والا مولانا قاضی عبد الرشید دیوبندی تھا. اگر ناموس صحابہ کو مٹانے کے لیے انگریز قادیانی کو کھڑا کیا گیا تو ناموس صحابہ کے جنگ لڑنے والا امیر عظیمت مولانا حق نواز جنگی دیوبندی تھا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہر محاذ پر علماء دیوبند نے جنگ لڑی ہے. جب ہر محاذ پر علماء دیوبند نے جنگ لڑی ہے تو آج ہمیں بھی چاہیے عزم کر لیں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جنگ لڑیں گے, ناموس صحابہ کے لیے جنگ لڑیں گے, کلمہ جہاد کو بلند کرتے ہوئے خلافت کا پرچم لہرا کے قادیانیت کی قبر پر ایک بار نہیں کروڑوں بار لعنت بھیجیں گے انشاءاللہ. آپ سب تیار ہیں؟ تیار ہے؟ جب آپ سب تیار ہیں تو پھر میں بھی یہ عزم کر کے آیا ہوں ناموس رسالت کے خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. کہ وقت نے ہم سے خون مانگا, ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.